بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین والحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کی شہرہ آفاق کتاب التوحید کو دھیرے دھیرے ہم سبقن پڑھ رہے ہیں۔ اس میں ہم آج پہنچے ہیں پہلے باب کی طرف، باب فضل التوحید وما یکفر من الذنوب۔ اس مسئلے کا بیان کہ توحید کی فضیلت کیا ہے اور کس طرح سے وہ گناہوں کو مٹاتا ہے۔ توحید کی فضیلت کا بیان اور توحید کی وجہ سے گناہوں کے مٹنے کا بیان اس باب میں کیا گیا ہے، کیونکہ اس سے پہلے باب میں توحید کی فرضیت، توحید کی اہمیت، توحید کی وجوب اس کو بیان کیا گیا۔ تو اس کے بعد میں شوق پیدا کرنے کے لیے اور اس پر چلنے کی ترغیب دینے کے لیے شیخ نے یہ باب ذکر کیا توحید کی فضیلت کا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ قول ذکر کیا، الذین آمنوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ۔ جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے اپنے ایمان کے ساتھ ظلم کو نہیں ملایا، ایسے ہی لوگوں کے لیے امن ہے اور ایسے ہی لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ قرآن مجید کی یہ آیت جب نازل ہوئی، صحابہ کرام پریشان ہو گئے اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے اور انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اینا لم یظلم نفسہ، ہم میں سے کون ہے جس نے اپنی جان پہ ظلم نہیں کیا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ ظلم کی تین صورت ہے۔ ایک، اللہ کے حق کے معاملے میں ظلم کرنا، شرک، اور دوسرا ظلم یہ ہے کہ غیروں پر، اللہ کے بندوں پر ظلم کرنا، ان کے جان، مال، عزت و آبرو کے معاملے میں، اور تیسرا یہ ہے کہ اپنی جان پر ظلم کرنا، اپنے نفس کو وہ حق نہ دینا جو اس کا حق ہے، اور اپنی نفس پر معصیت کر کے، نافرمانی کر کے، گناہ کر کے ظلم کرنا۔ تو اس طرح سے صحابہ نے کہا کہ اللہ، انہوں نے سمجھا کہ یہ ظلم عام ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سمجھایا کہ نہیں، اس ظلم سے مراد شرک ہے۔ آپ نے فرمایا، کیا تم نے قرآن مجید کی وہ آیت نہیں پڑھی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے لقمان علیہ السلام کے قول کے طور پر ذکر فرمایا ہے کہ انہوں نے اپنے بیٹے کو سمجھاتے ہوئے کہا تھا، یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، کہ اے بیٹے، اے فرزند، اللہ کے ساتھ شرک نہ کرو کیونکہ شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا الذین آمنوا، جو لوگ ایمان لائے۔ ایمان کیا چیز ہے؟ زبان سے جنہوں نے اپنے ایمان کا اقرار کیا، دل میں جنہوں نے یقین رکھا اور اس کے مطابق عمل کیا، تو یہ تینوں چیزیں مل کر کے ایمان ہوتی ہیں۔ جو ایمان لائے، جنہوں نے ایمان کو قبول کیا، ظاہر میں باطن میں ہر طرح سے ایمان والے ہو گئے، وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ، اور ایمان کے ساتھ انہوں نے ظلم کا لباس نہیں پہنا، ایمان کے ساتھ ظلم کو انہوں نے ملایا نہیں، ایمان کے ساتھ ظلم کو ملایا نہیں، ظلم سے اپنے ایمان کو پاک رکھا، شرک سے اپنے ایمان کو پاک رکھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے ایسے لوگوں کو کس چیز کا؟ شرک سے بچے رہے، یعنی توحید پر قائم رہے۔ کس چیز کا وعدہ ہے؟ اولئک لہم الامن، ایسے ہی لوگوں کے لیے امن ہے۔ امن ہے یعنی ان کے لیے کوئی ڈر نہیں ہے، سکون ہے، اطمینان ہے، کسی قسم کا خوف نہیں ہے ان کے لیے۔ آخرت میں وہ مأمون ہوں گے، عذاب سے محفوظ ہوں گے، وہم مہتدون، اور وہی راہ حق پہ قائم ہوں گے۔ جو شرک سے بچے رہتے ہیں وہی راہ حق پہ قائم ہوں گے۔ تو اس آیت سے توحید کی فضیلت سمجھ میں آتی ہے، اور دنیا اور آخرت میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے ثواب اور نتیجہ رکھا ہے وہ سمجھ میں آتا ہے۔ اگر کسی شخص کا ایمان مکمل ہے اور اس میں چھوٹا شرک، بڑا شرک، کسی قسم کا ظلم نہیں ہے اس کے پاس میں،
تو اگر کوئی مکمل شرک سے محفوظ ہے اور ایمان میں مکمل ہے تو اس کے لیے مکمل امن ہے اور مکمل ہدایت ہے، اور اگر کوئی شخص اپنے ایمان میں ناقص ہے اور ظلم سے بچنے میں ناقص ہے تو اس کے یہاں امن بھی ناقص ہے اور ہدایت بھی ناقص ہے، دونوں چیزیں اس کے یہاں ناقص ہوں گی۔ تو یہ آیت اپنے آپ میں بہت عام ہے، اور اس کے ذریعے سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ شرک اگر مل جاتا ہے تو پھر وہ ایمان کو برباد کر دیتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فائدہ تب بتایا ایمان کا جب ظلم کو، شرک کو ایمان کے ساتھ ملایا نہ ہو۔ اگر ظلم کو ملا لیا تو ظلم کی وجہ سے ایمان ختم ہو جاتا ہے، اگر ظلم یعنی شرک اکبر والا ظلم اگر ملا لیا ہے تو اس کی وجہ سے ایمان پوری طرح ختم ہو جاتا ہے، اور اگر چھوٹے شرک والا ظلم ملایا ہے تو پھر ایمان کم ہو جاتا ہے۔ تو یا تو ایمان کم ہو جاتا ہے یا ایمان ختم ہو جاتا ہے۔ تو اس وجہ سے ضروری ہے کہ ایمان کو شرک سے محفوظ رکھا جائے، چاہے وہ چھوٹا شرک ہو چاہے وہ بڑا شرک ہو۔ اور یہ بات یاد رہے کہ شرک ایسی چیز ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کی بخشش کرنے والا نہیں ہے، اور شرک کی وجہ سے لوگ دنیا میں بھی خوف میں پڑے رہیں گے اور آخرت میں بھی خوف میں پڑے رہیں گے۔ ایسے لوگوں کے دلوں میں ڈر بیٹھا رہے گا جو کائنات کی بہت ساری مخلوقات سے ڈرے گا، لیکن جو موحد ہوتا ہے وہ صرف اللہ سے ڈرتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بقیہ مخاوف سے اسے آزاد کر دیتا ہے، بقیہ خوف اس کے دلوں سے مٹا دیتا ہے۔ تو اسی لیے کہتے ہیں کہ توحید کے معنی میں سے ایک معنی یہ بھی ہے کہ ایک اللہ کا غلام بن کر کے ساری غلامیوں کے طوق کو اپنے گلے سے نکال پھینکو۔ توحید یہ بہت بڑی آزادی ہے جو انسان کو عطا کرتی ہے، اللہ کی غلامی قبول کرنے سے ہر طرح کی بقیہ غلامی سے آزاد ہو جاتا ہے۔ آج جن کے پاس توحید نہیں وہ مردوں سے ڈر رہے ہیں، وہ اپنے جیسے انسانوں سے ڈر رہے ہیں، شیاطین سے ڈر رہے ہیں، جنات سے ڈر رہے ہیں، بلکہ حیوانات سے ڈر رہے ہیں، جانوروں سے ڈر رہے ہیں، بلکہ جمادات اور پتھروں سے ڈر رہے ہیں، اور بلکہ موہوم وہمی چیزوں سے خوف کھاتے رہتے ہیں۔ تو وہ قسم قسم کے خوف میں مبتلا ہیں، اور ایک انسان جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کو قبول کر لیتا ہے تو ہر طرح کے خوف سے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے معمون کر دیتا ہے، اور آخرت میں تو بالکل وہ کسی طرح کے خوف کا، کسی طرح کے جہنم کے یا عذاب کے خوف سے پوری طرح سے معمون ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے توحید کی فضیلت یہ بتائی، الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون، جو ایمان لائے اور اپنے ایمان کے ساتھ شرک کو نہیں ملایا، ایسے ہی لوگوں کے لیے امن ہے اور ایسے ہی لوگ راہ راست پر ہیں۔ جن لوگوں نے ایمان تو قبول کیا لیکن ساتھ میں شرک کو ملا لیا تو نہ ان کے پاس امن ہے اور نہ ہی وہ راہ راست پر قائم ہیں۔ ہم آگے بڑھتے ہیں۔ اس کے بعد شیخ الاسلام محمد ابن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے یہ حدیث ذکر کی جو عبادہ ابن صامت رضی اللہ عنہ سے مروی ہے۔ عن عبادة بن الصامت رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من شہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمدا عبدہ ورسولہ وان عیسی عبد اللہ ورسولہ وکلمتہ القاہا الی مریم وروح منہ والجنۃ حق والنار حق ادخلہ اللہ الجنۃ علی ما کان من العمل۔ یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اس بات کی گواہی دے، جو شخص اس لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ کی گواہی دے، گواہی دینے کے لیے جب کہا جائے تو مطلب اس کا معنی معلوم ہونا چاہیے، اس کا دل میں یقین ہونا چاہیے، تبھی آپ کی گواہی ہوگی۔ آپ کیسے کسی چیز کی گواہی کے لیے کھڑے ہو سکتے ہیں جبکہ آپ کو اس کا علم ہی نہیں ہے؟ کوئی آدمی آپ سے کہے کہ دو آدمی کہیں لڑ رہے تھے، آپ چلو گواہی، آپ کہیں گے مجھے معلوم ہی نہیں، میں کیسے گواہی دے دوں گا؟ جو مسئلہ مجھے معلوم ہی نہیں، جسے میں جانتا ہی نہیں، میں کیسے گواہی دوں گا؟ تو گواہی دینے کے لیے ضروری ہے کہ آدمی کے پاس علم ہو۔ تو اس لیے جو آدمی لا الہ الا اللہ یوں ہی زبان سے کہہ دے، اس کا علم ہی نہ ہو، اس کا معنی ہی نہ سمجھتا ہو کہ میں کیا اقرار کر رہا ہوں، میں کیا کہہ رہا ہوں، وہ کافی نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ جو آدمی لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ اور محمدن
واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، جو اس کا اقرار کرے اور جو اس بات کا اقرار کرے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول ہیں اور اللہ کا کلمہ ہے جسے اللہ تعالیٰ نے مریم علیہ السلام کی طرف القاء کیا تھا، اور اللہ کی جانب سے روح ہیں، اور جنت برحق ہے اور جہنم برحق ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جنت میں داخل کرے گا، اس کا جیسا بھی عمل ہو اللہ اسے جنت میں داخل کرے گا۔ تو یہاں پر اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے معنی کو جانتا ہو، لا الہ الا اللہ جب پڑھے تو اس کا معنی جانتا ہو، معنی سمجھتا ہو، کس بات کا اقرار کر رہا ہے، کس بات کا انکار کر رہا ہے، وہ جانتا ہو۔ ایسے نہیں کہ بس زبان سے پڑھ لیا اور جنت ہو گئی، زبان سے کہہ دیا، زبان سے بہت سارے لوگ کہہ لیتے ہیں، نہیں، زبان سے بھی کہے، دل میں بھی اس پر یقین رکھے اور اس کے مطابق اس کا عمل ہو۔ جب وہ کہے لا الہ، کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں ہے، تو ہر طرح کے شرک کا انکار کرے کہ کوئی پتھر، کوئی جانور، کوئی فرشتہ، کوئی حیوان، کوئی انسان، کوئی زندہ، کوئی مردہ، چاہے وہ انبیاء و رسول ہوں، چاہے وہ مقرب فرشتے جبریل علیہ السلام ہوں، کوئی بھی نہیں، بڑے سے بڑا بھی نہیں، چھوٹے سے چھوٹا بھی نہیں، کوئی عبادت کے لائق نہیں الا اللہ، سوائے اللہ کے، صرف اللہ ہی عبادت کے لائق ہے۔ اسی سے ڈرنا چاہیے، اسی سے امید رکھنا چاہیے، اسی کی جنت کی تلاش میں رہنا چاہیے، اسی کے عذاب سے بچنے کے لیے جو ہے خوف کھانا چاہیے، اسی کے حکموں کی تعمیل میں لگے رہنا چاہیے، اسی کو راضی رکھنے کی فکر کرنی چاہیے، سجدہ اسی کے لیے، رکوع اسی کے لیے۔ تو لا الہ الا اللہ میں ہم کس بات کا انکار کر رہے ہیں اور کس بات کا اقرار کر رہے ہیں، دونوں جب ہمارے سامنے ہو، ہم سمجھتے ہوں، تب اس کا فائدہ ہوگا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من شہدہ، جو شخص اس بات کی گواہی دے، اللہ الہ الا اللہ، کہ کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں ہے سوائے اللہ کے، وحدہ، وہ اللہ اکیلا ہے، نہ اس کے بیوی ہیں، نہ اس کے بچے ہیں، نہ اس کا کوئی پارٹنر ہے، نہ اس کا کوئی ساجیدار ہے، نہ اس کا کوئی شریک ہے، وہ اکیلا ہے، لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک اور ساجی نہیں ہے، اس کے کوئی برابر اور ہمسر نہیں ہے، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، اور اس بات کی بھی گواہی دے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے رسول ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں دو گواہیاں مطلوب ہیں، دو بات کی گواہی دینا۔ ایک اس بات کی گواہی دینا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے ہیں، وہ خود اللہ نہیں ہے، معاذ اللہ، آپ اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں، آپ اللہ معبود ہے اور آپ عابد ہیں، اللہ مالک ہے اور آپ غلام ہیں، اللہ آقا ہے اور آپ اس کے بندے ہیں۔ تو پہلی گواہی یہ دینا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے ہیں۔ دوسری گواہی دینا ہے آپ اللہ کے رسول ہیں، اللہ ہی نے آپ کو بھیجا ہے، اللہ نے آپ کو اتنے بڑے مقام پہ فائز کیا ہے، اللہ کی جانب سے آپ پر وحی آتی تھی، آپ جو کچھ کہتے تھے اللہ کے بتانے سے کہتے تھے، اس لیے جو کچھ آپ کی زبان سے نکلا وہ بالکل برحق ہے، آپ نے جو حکم دیا اس کی تعمیل کرنا ہر ایمان والے پر فرض ہے، آپ نے جس چیز سے روک دیا اس سے رک جانا ہر ایمان والے پر ضروری ہے، اور عبادت کا وہی طریقہ اللہ کے ہاں قابل قبول ہوگا جو طریقہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے۔ تو یہ محمد الرسول اللہ کے اندر دو گواہی ہیں، عبدہ و رسولہ، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں نہ غلو کیا جائے نہ افراط کیا جائے، توحید اور اتباع سنت دونوں آ گئی۔ جب ایک آدمی گواہی دے گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے ہیں اور اس معاملے میں صحیح راستے پر ہوگا تو گویا وہ توحید پر قائم ہے، نہیں تو شرک کی طرف چلا جائے گا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو جو مانے گا اور اپنی زندگی میں اسی راستے کو اپنائے گا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، اپنی رائے سے، اپنے عقل سے، اپنے خواب سے، اپنے قصے کہانیوں سے کوئی چیز دین نہیں بنائے گا، وہ ہر چیز میں تلاش کرے گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کیا ہے تو وہ سنت پہ قائم رہے گا۔ تو جو آدمی کہے اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ، عبدہ میں توحید کا اقرار ہو گیا، رسولہ کہہ کر اتباع سنت کا اقرار ہو گیا، تو جو موحد اور متبع سنت ہیں وہی در حقیقت اپنے اس اقرار پہ قائم ہیں، اور جن کے یہاں توحید میں خلل ہے، عبد کے اقرار میں خلل ہے، جن کے یہاں رسالت میں خلل ہے، ان کے یہاں اتباع سنت میں خلل ہے، تو ان کے یہاں رسالت کے اقرار میں خلل ہے۔ تو یہ حدیث اتنی جامع حدیث ہے، امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں
کہ دنیا میں جتنی گمراہیاں پائی جاتی ہیں ساری گمراہیوں کا رد اس ایک حدیث میں آ گیا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو شخص یہ اعمال کر لے وہ جنت میں جائے گا، اس کے لیے جنت ہے، کچھ بھی عمل کرے، کیسا بھی اس کا عمل ہو جنت میں جائے گا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اس بات کی گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور وہ اکیلا ہے اور اللہ کا کوئی شریک نہیں، اور اس بات کی گواہی دے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول ہیں، اور اس بات کی گواہی دے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی یہ دو گواہی ہونا چاہیے، نہ ایسا کہ جیسے کہ عیسائی کہتے ہیں، کوئی کہتا ہے اللہ ہیں، کوئی کہتا ہے اللہ کے بیٹے ہیں، کوئی کہتا ہے تین کے تیسرے ہیں، یہ ساری چیزیں نہیں، بلکہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بندہ مانا جائے اور آپ کو اللہ کا رسول مانا جائے کہ آپ اللہ کا پیغام لے کے آئے تھے، اللہ کی تعلیم توحید لے کر کے آئے تھے۔ اس طرح نہیں جیسا کہ یہودی آپ کے بارے میں ظلم کرتے ہیں اور یہودی کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام تو معاذ اللہ زانیہ کے بیٹے تھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو مرد کے بغیر پیدا فرمایا تھا۔ مریم علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے معجزاتی طور پر، اللہ نے خارق عادت کے طور پر عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا تھا مرد کے بغیر، تو اس وجہ سے یہودی کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام زنا کے بیٹے ہیں، نعوذ باللہ۔ تو ہم یہودیوں کی بھی مخالفت کرتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کی مثال ایسے ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو ماں باپ کے بغیر پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ اس بات پر بھی قادر ہے کہ باپ کے بغیر بھی کسی کو پیدا کر دے، جیسا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو ماں باپ دونوں کے بغیر پیدا کیا، اور عیسیٰ علیہ السلام کو باپ کے بغیر صرف ماں سے پیدا کیا، اور حوا علیہ السلام کو باپ سے یعنی آدم علیہ السلام سے پیدا کیا، اور بقیہ تمام انسانوں کو ماں اور باپ دونوں کے ذریعے پیدا کیا۔ تو اس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر طرح کی قدرت، اللہ تعالیٰ کی ہر طرح کی قدرت ظاہر ہوئی۔ تو جو شخص اس بات کا اقرار کرے دونوں نبیوں کے بارے میں، اسی طرح سے تمام انبیاء کے بارے میں کہ وہ انبیاء اللہ کے بندے تھے اور اللہ کے رسول تھے، اور عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں خاص طور پر وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مریم، اور عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا کلمہ ہے جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مریم علیہ السلام کی طرف القاء کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے کن کے ذریعے پیدا کیا، تمام چیزوں کو کن کے ذریعے پیدا کیا، ان کو چونکہ مخصوص طور پر کن کے ذریعے سے پیدا فرمایا۔ باقی میں اللہ نے یہ نظام رکھا ہے کہ مرد کے نطفے سے انسان پیدا ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اپنے کن کے ذریعے سے اس نطفے کے بغیر پیدا فرمایا، اس لیے ان کا نام اللہ کا کلمہ بھی ہے۔ اللہ کا کلمہ کہ اللہ نے خصوصی طور پر اپنے کلمہ کن سے عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کلمہ کن کو مریم علیہ السلام کی طرف بھیجا۔ وروح منہ، اور عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی طرف سے خصوصی روح ہیں، خصوصی طور پر اللہ نے پیدا کیا ہے، اپنی روح بھیجا ہے جس کے ذریعے پیدا ہوئے ہیں۔ والجنت حق والنار حق، اور جنت برحق ہے، اللہ نے اسے اہل ایمان کے لیے تیار کر رکھا ہے، اور جہنم برحق ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے کافروں کے لیے بنایا ہے۔ جو شخص ان باتوں پر ایمان رکھتا ہے ادخلہ اللہ الجنت علی ما کان من العمل، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کو جنت میں داخل فرمائے گا ان کا جیسا بھی عمل ہو۔ اس کا دو معنی ہوتا ہے، ایک معنی تو یہ ہوتا ہے کہ اگر توحید ان کے پاس، توحید میں خلل نہیں ہے، ان کے پاس شرک نہیں ہے، تو جیسے بھی ان کے پاس گناہ اور معصیت کے کام ہوں، کچھ بھی گناہ ہوں، بڑے سے بڑا گناہ ہو ان کے پاس، اللہ انہیں ضرور جنت میں داخل کرے گا، کیونکہ وہ توحید کے معاملے میں پختہ ہیں۔ ایک معنی یہ ہے۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں جنت میں داخل کرے گا، اور جنت میں ان کے عمل کے مطابق انہیں درجہ ملے گا۔ اگر ان کا عمل تھوڑا ہے تو جنت میں نیچے درجہ ملے گا، اور اگر وہ اپنے عمل میں بھی بھرپور ہیں، نیک اعمال ان کے پاس بھرپور ہیں، تو جنت میں انہیں اونچا درجہ ملے گا۔ تو بہرحال ہر موحد جنت میں جائے گا، اور توحید کے بعد اگر کسی سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو وہ ہمیشہ جہنم میں نہیں رہے گا، بلکہ اپنے توحید کی برکت سے ایک نہ ایک دن
وہ ضرور جنت میں آئے گا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو شخص ان باتوں کا اقرار کرے اسے اللہ تبارک و تعالی ضرور جنت میں داخل کرے گا، اس کا جیسا بھی عمل ہو۔ تو اس حدیث سے معلوم ہوا کہ توحید کی کیا فضیلت ہے اور کس طرح سے گناہ کو مٹا کر کے اس کے باوجود انسان کو جنت کا حقدار بنا دیتا ہے، اور اللہ کے فضل و رحمت کی وسعت کا بھی اس حدیث سے اندازہ ہوتا ہے۔ اور اس حدیث سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ انبیاء اور صالحین کے معاملے میں ہمیں افراط اور تفریط سے بچنا چاہیے، اور ان کا جو درجہ اور مقام اللہ نے رکھا ہے اس درجے اور مقام پر انہیں ہمیں رکھنا چاہیے۔ اور ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ توحید کا عقیدہ ایسا عقیدہ ہے کہ اس عقیدے کو اپنانے والا دنیا میں جتنے عقائد پائے جاتے ہیں، جتنی کفری قومیں پائی جاتی ہیں، کفریہ ملتیں پائی جاتی ہیں، سب کے خلاف، چاہے وہ یہودی ہوں، چاہے وہ نصرانی ہوں، چاہے وہ بت پرست ہوں، چاہے وہ دہریے ہوں، چاہے وہ کوئی بھی ہوں، دنیا کی کوئی قوم ہو، اسلام پر چلنے والا سب سے ہٹ کر کے اللہ کی راہ پر چلتا ہے، صراط مستقیم پہ چلتا ہے۔ باقی ساری راہیں ٹیڑھی ہیں، کج ہیں، منحرف ہیں، صرف اسلام ہی صراط مستقیم ہے۔ توحید پر چلنے والا، اتباع پر چلنے والا صراط مستقیم پہ چلتا ہے، اور توحید پہ چلنے والا اگر اس سے کچھ گناہ بھی سرزد ہو جائیں تو اپنے گناہوں کی وجہ سے وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں نہیں رہے گا، بلکہ اللہ کے فضل و کرم سے وہ ایک نہ ایک دن ضرور جنت میں آئے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنا سچا پکا مخلص موحد بندہ بنائے، اور ہر طرح کے شرک سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔ شرک کو سیکھنے والا، شرک کو جاننے والا، شرک سے نفرت رکھنے والا، شرک سے دوری بنائے رہنے والا ہمیں بنائے، اور توحید کو اپنانے والا، توحید کو اپنے سینے سے لگانے والا، توحید کو سیکھنے اور سکھانے والا بنائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکت سے ہمیں اپنے صالح اور نیک بندوں میں رکھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اور آپ کے حوض کوثر سے جام کوثر پینے کی سعادت نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا وسلم۔